25 آیہ کریمہ نمبر 22 اور 23۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بلکہ قالوا، انہوں نے کہا، انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، علی امتن، ایک دین پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی آثارہم، ان کے قدموں کے نشانات پر چل کر، مہتدون، ہدایت پانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی، ما ارسلنا، جس کو بھی ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فی قریتن، کسی بھی بستی میں، من نذیر، ڈرانے والا بنا کر، الا، مگر، قالا، کہا، مترفوہا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، انا وجدنا، کہ ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، علی امتن، ایک دین پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے قدموں کے نشانات پر چل کر، مقتدون، رہنمائی یا راہ راست پانے والے یا ہدایت پانے والے ہیں۔ ان آیات میں کفار کی ضد اور ہٹ درمی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ہی اس راستے پر پایا۔ اپنے باپ دادا کی گمراہی اور باپ دادا کی دلالت، اس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں قرآن نے کہا علی امہ، اور امہ کا ترجمہ کیا گیا دین۔ امت کہتے کس کو ہیں؟ امت کہتے ہیں ایک جماعت اور ایک گروہ کو، جو کسی ایک چیز پر مجتمع ہو جائے اور اس کا جامع کوئی ہو، انہیں جمع کرنے والا، چاہے وہ جامع دین ہو، چاہے وہ زمانہ ہو، چاہے وہ مکان ہو، اور پھر چاہے ان کو تسخیراً جمع کیا جائے، چاہے ان کو اختیاراً جمع کیا جائے، اور چاہے ان کو جبراً جمع کیا جائے، اس کے لیے امت کا لفظ بولا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جبراً کی مثال قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ إِلَّا بِجَنَاحَيْهِ عَلَىٰ أُمَمٍ۔ اللہ کہتے ہیں کوئی زوئے زمین پر چلنے والا یا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے مگر ہم نے انہیں ایک راستے پر لگایا ہوا ہے۔ اور وہ راستہ کیا؟ مکڑی کو پتہ ہے میں نے جالا بنانا ہے، چڑیا کو پتہ ہے میں نے گھونسلہ بنانا ہے، جانور کو پتہ ہے میں نے گھاس کھانی ہے۔ ایک راستے پر اللہ نے ان کو لگایا، اور یہ جبرن ہے، اس میں اختیار نہیں ہے ان کا، اللہ نے ان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں، وہ فطرتاً اس ایک راستے پر متعین چل رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تم سب کو ایک دین پر لا دیتا، یا تم سبھی مسلمان ہوتے یا سبھی کافر ہوتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، کیا کیا؟ تمہیں اختیار دیا، جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں۔ تو امت، گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں جو کسی ایک چیز پر جمع ہو جائے۔ اب چونکہ یہ سارے مشرکین ایک چیز پر جمع تھے، اور وہ چیز کیا تھی؟ ہم نے باپ دادا کی تقلید کرنی ہے،
باپ دادا چاہے جتنے مرضی برے ہیں، چاہے جتنے مرضی گمراہ ہیں، ہمارا فیصلہ یہ ہے ہم نے باپ دادا کے دین پر چلنا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ باپ دادا پوچھتے تھے۔ اور تم قتل کیوں کرتے ہو؟ باپ دادا کرتے تھے۔ اور شراب کیوں پیتے ہو؟ باپ دادا پیتے تھے۔ یہ ان کے پاس اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی دلیل ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔ اور وہ کیا رہے ہیں؟ ہم باپ دادا کے قدموں کے نشانات پر چل کر ہی ہدایت پانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ محبوب آپ ان کی باتوں سے گھبرائیے نہیں۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ بہت پرانی کہانی ہے۔ جب بھی ہم نے کسی بستی کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، کسی بھی بستی کی طرف ہم نے جب کوئی نبی بھیجا، ڈرانے والے سے مراد ہے نبی، تو الا قال مترفوها، مگر وہاں کے اسودہ حال لوگوں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ ہم باپ دادا کی تقلید کریں گے، تمہاری تقلید نہیں کریں گے۔ نبی کو یہی جواب دیا سب نے، لیکن یہاں مترفوها کہا۔ مترفوها کس کو کہتے ہیں؟ اسودہ حال لوگ۔ اسودہ حال لوگوں کا کیوں کہا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ دولت اور ثروت الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ بچائے، دولت اور ثروت جو ہوتی ہے یہ انسان کو دنیا کی لذت اور شہوتوں کی طرف لگا دیتی ہے، اور پھر صاحبان ثروت، صاحبان دولت کے نشے میں بدمست ہو کر پھر وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ جتنی مرضی ان کے سامنے ہدایت رکھی جائے، وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اور ہمیشہ جب بڑے لوگ بگڑتے ہیں تو پھر چھوٹے بگڑتے ہیں، چونکہ چھوٹے غربا تو امراء کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کا تو اپنا دین مذہب ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کا دین مذہب وہی ہے جو گاؤں کے چودھری کا ہے، ان کا دین مذہب وہی ہے جو وڈیرے کا ہے، ان کا دین مذہب وہی ہے جو بڑے کا ہے۔ اب ہمارے بچوں سے پوچھئے سیاستدانوں کے نعرے کیوں لگاتے ہو، تو کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ بس کیا دلیل ہے؟ بس ایک ہی دلیل ہے، جی ہمارے قائد کا آرڈر ہے۔ اب قائد کے حکم کے لیے وہ سر بکفن ہیں اور سڑکوں پر نکل جاتے ہیں۔ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ یہاں خیر ہے یا شر ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہی چیز وہاں بھی تھی کہ ہر نبی کو اس کے قوم کے اسودہ حال لوگوں نے یہ جواب دیا۔ کیوں؟ کہ دولت کا نشہ انسان کو لذات اور شہوتوں کی طرف لگا دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگ دینار و درہم سے ہلاک کیے گئے اور مجھے بھی اپنی امت سے یہی خطرہ ہے۔ اور میں پہلے لوگوں بھی دینار و درہم سے ہلاک کیے گئے اور مجھے بھی اپنی امت سے یہی خطرہ ہے کہ یہ مال دنیا کی وجہ سے لذات اور شہوتوں میں لگ جائیں گے اور اس کی وجہ سے ان کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ اور آج یہ نتیجہ آپ کے سامنے، آج ساری امت دولت کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ آج ساری امت کا دین ایمان پیسہ ہے، رشتوں کے تقدس ختم ہو گئے، شرم و حیا کے طور طریقے ختم ہو گئے، ایک دوسرے سے ملن ساری اور محبت کے رشتے ختم ہو گئے۔ اب تو دولت یہاں تک چلی گئی ہے کہ دولت کے نشے نے خون کے رشتے بھی ختم کر دیے۔ میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ہماری عدالتوں کا حال دیکھ کر دیکھیں، باپ بیٹے کے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے، بیٹی ماں کے ساتھ مقدمہ لڑ رہی ہے۔ تو یہ کہانی اتنی جو ہے نا خطرے ناک بن چکی ہے۔ اور میرے آقا نے تو 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، مجھے اپنی امت سے کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہے۔ پہلے لوگ دینار و درہم سے مارے گئے، مجھے اپنی امت سے بھی یہی خطرہ ہے کہ یہ مال دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو برباد کر لیں۔ تو اس لیے قرآن نے کہا مترفوها، وہاں کے اسودہ حال لوگوں نے نبی کو جواب کیا دیا؟ انا علی آبائنا، ہم اپنے باپ دادا کے قدموں پر چلیں گے، آپ کے تمہارے قدموں پر نہیں چلیں گے۔ اب باپ دادا کتنے گمراہ ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، باپ دادا کتنے دلالت پر ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے قدموں پر نہیں چلتے، باپ دادا کے قدموں پر چلیں گے۔
ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی پہلوؤں کے پاس، اور محبوب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے پاس بھی آج کوئی دلیل نہیں۔ بت پرستی کیوں کر رہے ہیں، ایک خدا کے شریک کیوں بنا رہے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کی نبوت کا انکار کیوں کر رہے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے، باپ دادا کی تقلید کرنی ہے، بس باپ دادا کے نقش قدم پر چلنا ہے ہم نے۔ تو محبوب آپ گھبرائیے نہیں، یہ جواب آپ کو نہیں مل رہا، ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کو یہی جواب دیا، اور سب سے پہلے اسودہ حال لوگوں نے ہی نافرمانیاں کی ہیں۔ اگر مکہ میں ابو جہل آپ کی بات نہیں مان رہا تو یہ کیونکہ پنچ ہے، اگر یہ مان لے گا تو سارا مکہ مسلمان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں مان رہا کیونکہ ان لوگوں کو اپنی سرداری کا خطرہ ہے کہ اگر آپ کو مان لیتے ہیں تو ہماری سرداری جاتی ہے، تو ہم اپنی سرداری کی بنیاد پر، حالانکہ نادانوں کو یہ علم نہیں تھا کہ جس سرداری کی خاطر تم لگے ہو یہ تو سرداری ہے ہی نہیں۔ وقت دیکھنا، ساری دنیا بلال کو سیدنا بلال کہے گی، اور تم سرداری لیے پھرتے ہو جس سرداری کو، تمہیں تو کوئی ساری زندگی سردار نہیں کہے گا، لوگ تو تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اور جن کو تم غریب کہتے ہو لوگ انہیں سیدنا کہہ کر پکاریں گے کہ ہمارے سردار۔ سیدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے سردار، جن کو تم کچھ نہیں سمجھتے وہی اصل سردار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب اسلام عروج پر گیا، اور یہ کہانی مکے کی تھی، جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد مسلمان عروج پر آ گئے تو ایک دن عمراء اکٹھے ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا ہم ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، جگہ بچ بھی جائے تو بلال جیسے غریب ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ جب ہم عمراء آئیں گے آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ تمام غرباء کو اٹھا دیں گے، صرف ہم سے بات کریں گے، اور جب ہم بات کریں ہماری بات کو کوئی غریب کاٹے گا نہیں۔ تو اللہ نے قرآن بھیجا، آگے آپ زندگی نے وفا کی، آگے پارہ نمبر 30 میں آپ پڑھیں گے، اللہ نے قرآن بھیجا، محبوب ان کو اٹھا دو، ان کو کہو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں غریب ہی اچھے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے اعلان کیا تھا کہ دین غریبوں سے چلا ہے، غریبوں میں ہی ختم ہو جائے گا، دین غریبوں میں ہی ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے کہا ہر قوم کے اسودہ حال لوگوں نے یہ جواب دیا، لیکن آپ اس سے گھبرائیے نہیں، کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب اللہ آپ کو اتنی شاندار فتوحات دے گا کہ پھر فاتح آپ ہوں گے، اور یہ جو اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتے ہیں یہ سبھی آپ کے سامنے زیر نگیں ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے